صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج نیٹو سمٹ سے اہم خطاب کرتے ہوئے پھر یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا تھا، جس پہ وہ کامیاب رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایران سے جوہری معاملات پہ مذاکرات ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام بات یہ کہ جی ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ کئی برس پیچھے چلی گئی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ تھک چکے ہیں اور یہ دونوں ممالک جو آئندہ جنگ نہیں کریں گے۔ تو جناب بقول ٹرمپ صاحب کے ایران کا پورا جو جوہری پلانٹس ہیں وہ تباہ ہو گئے، وہاں کچھ نہیں بچا اور ایران کو جو ہے وہاں سے اپنے ایٹمی سامان نکالنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ ٹرمپ نے اپنے مخصوص لہجے میں امریکی میڈیا پر بھی بڑی کڑی تنقید کی اور کہا کہ وہ فیک نیوز چلا رہے ہیں۔ اس مرتبہ ان کا ہدف جو ہے وہ CNN اور بڑا معتبر اخبار ہے نیو یارک ٹائمز وہ تھے جو بقول ٹرمپ صاحب کے جعلی خبریں دے رہے ہیں۔ اپنی تقریر میں ٹرمپ نے بر صغیر میں 4 روزہ جنگ کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو فون کر کے کہا کہ اگر آپ جنگ کریں گے تو کوئی تجارتی ڈیل نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی شخصیت کی تعریف کی اور کہا کہ جی وہ بہترین انسان ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے، جس سے دنیا نے جو ہے سکھ کا سانس لیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے اور بین الاقوامی فضائی سفر بھی جو ہے وہ معمول پر آ گیا ہے۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں اب بھی مکمل امن کی منزل دور ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے، جس کے فوری رکنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو جناب آتے ہیں پاکستان کے سیاسی دکھوں کی جانب، جہاں عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے قیاس آرائیاں زوروں پر ہیں۔ ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کا گزشتہ روز کا یہ بیان آج بھی کہتے ہیں نا شاید سرخیوں کی زینت بنا رہا، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ہے مائنس کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ جی مائنس عمران خان کی باتیں جو ہیں صرف مفروضے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات تک کروانا جو ہے وہ ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ صورتحال ہے کیا، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان آیا ہے کہ عمران خان مائنس ہو گئے، اس کے بعد بڑی قیاس آرائیاں جاری ہیں، اور کیا وجہ کہ جو عمران خان صاحب کے خاندان والے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں ان میں یہ تاثر بڑا مضبوط ہو گیا ہے کہ جی جو موجودہ قیادت ہے PTI کی وہ عمران خان کی رہائی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ جناب بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیے میں کتنی دفعہ بات کہہ چکی، خان صاحب کی بہنیں ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خان کا سپوکس پرسن کون ہے، اڈیالہ سے کیا میسج آ رہا ہے، صحیح ہے غلط ہے، اور ایک بہت سخت وقت میں انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، طریقہ سکھایا، ہمت دی۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہ بہنیں ہیں، وہ بھائی کو تکلیف دے رہی۔ کل خود نورین صاحبہ نے یہ کہا کہ جی ہمارا بھائی لت پلت ہوتا ہے پسینے میں۔ وہ ظلم تو مریم نواز اور شہباز اور زرداری کے کھاتے میں جاتا ہے، انکلوڈنگ باجوائی قوتیں، ٹھیک؟ سو آپ جب ڈے ان ڈے آؤٹ اڈیالے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے بھائی کی دکھ دیکھتے ہیں، تکلیف دیکھتے ہیں، یو نیچرلی بیکم ایموشنل۔ لیکن مجھے یہ بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اور نہ میں ایکسیپٹ کروں گی کہ سوائے اللہ کے عمران خان کا کوئی مائنس رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت ایسے ہیں نمونے، without wishing to take their names، ہم نے سنا تھا کہ سوچ رہے تھے کہ جی -1 میں ہم کینڈیڈیٹس ہوں گے، بلکہ جب آپ کو یاد ہے 9 اپریل کی رات کو خان صاحب کی حکومت ہٹا دی گئی، اس سے کچھ گھنٹے پہلے 2-3 ہمارے اپنے منسٹرز گئے تھے جنرل باجوہ کے پاس اور اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا لیں۔ ہمیں کچھ نہیں بھولا، ہمیں سب کچھ یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ OIC کی 2 کانفرنسز ہوئی تھیں، اور دوسری کے بعد ایک مشروٹ نے یہ کہا تھا، وہ بھی فیڈرل منسٹر ہی تھا، کہ I am going to get rid of all these Pathans starting with خان۔ So ہماری یاداشتیں بہت تیز ہیں۔ وہ صرف یہ کہ خان نے منع کیا ہے کہ پارٹی کی یونٹی کے لیے کسی نے فالتو بات نہیں کرنی، لیکن خان کے رولز صرف ہم MNAs MPs سینیٹرز ٹکٹ ہولڈرز پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی بہنیں جذباتی ہیں، انڈرسٹینڈیبلی سو، لیکن آئی تھنک وہ جس چیز کو دیکھ رہی ہیں، جس سے وہ گزر رہی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ کی۔ بٹ آئی کین اشور یو ایسا کوئی مائیکا لال نہ PTI میں ہے، نہ نون میں، نہ پیپل میں جو خان کو مائنس کر سکتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پارٹی میں جو اختلافات اور گروہ بندی کی جو خبریں ہیں وہ بالکل ہوا میں نہیں ہیں، گروہ بندی بھی ہے پارٹی میں، اس کو آپ تردید نہیں کر سکتے۔ کتنی اس سے جو ہے پارٹی کی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں؟ میں نے کبھی تردید اس بات کی نہیں کی۔ ہم پیپل اور نون کی طرح موروثی نہیں ہے، یا یہ Q اور BAP BNP کی طرح جوتے پالش نہیں کرتے۔ ہم عمران خان کی ایک پارٹی ہے، ہم ایک غیر موروثی پارٹی ہیں۔
ہم صاف ستھری بات کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم غیر موروثی پارٹی ہیں, ورنہ ہمارا بھی بھٹو والا حال ہوتا کہ وہ سب لوگ چاپلوسی میں چلے گئے تھے ٹورڈز بھٹو صاحب آخری ٹائم. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, دیٹ مینس خان کے لوگ زندہ ہیں. ہم نہیں مانتے سب اچھا کا سلوگن, اور اس لیے ہمیشہ رائے میں اختلاف ہوگا. بٹ ریمبر ون تھنگ, پی ٹی آئی میں اس بات میں کسی کو شک نہیں ہے کہ عمران خان از دا ون ٹرو لیڈر. ابھی بھی ایک بندہ لوگوں کو فون کر کے ان پرٹیکولر 26ویں ترمیم میں لوگوں کو فون کرواتا تھا کہ جی اگر میں پرائم منسٹر بن گیا تو میں آپ کو یہ دوں گا. سو ابھی بھی بہت ایسے اسپائرنٹس ہیں, بٹ ریسٹ ایشورڈ it will come to nothing. It will come to nothing. یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا لوگ کہ ہم خان کی جگہ لے سکتے ہیں, امپاسبل. اچھا, اب یہ دلچسپ بات ہے کہ ظاہر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو خاندان والے ہوتے ہیں ان کا جو رد عمل ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے اور وہ سیاسی بالکل نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے کہ تجربہ بھی نہیں ان کو سیاست کا. تو کیا ایڈوائز ہے کہ پریس کے ساتھ ان کو انگیج جس طرح سے وہ کرتی ہیں کرنا چاہیے علیمہ خان صاحبہ کو؟ ٹھیک ہے, ان کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کہیں اور پارٹی اپنا کام کرتی رہے. کیا آپ کے خیال میں حکمت عملی, کیونکہ اس سے قیاس آرائیاں بہت ہوتی ہیں. جی, کیا خان صاحب کی بہنوں کو پہلے اپنے بھائی سے محروم کیا گیا ہے, اپنے نیفیو سے محروم کیا گیا ہے. اب اگر ان کی بولنے کی صلاحیت بھی چھین لی جائے تو ہم کس قسم کی پارٹی ہوں گے؟ ان کو ہر حق ہے وہ جو بولیں جیسے بولیں. ہاں, پارٹی کو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آرڈر ہمیں خان سے آتا ہے, ہم ان کا آرڈر لیتے ہیں. خان صاحب کی جو ٹویٹ پہ آئی انہوں نے یہی کہا ہے کہ تیمور جھگڑا, شبلی فراز, یہ لوگ مجھے کوشش کریں کہ ملیں, کیونکہ ابھی یہ جو کنڈیشنل پاس ہوا ہے کنفرم میری وجہ سے ہی ہوگا, اور اس میں ہم سب خان کے ساتھ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آج ایک پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی جس میں لیڈر کا نام نہیں لوں, یہ بہت ہی عزت دار لیڈر ہیں. جی, انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ کیوں جن لوگوں کو خان نے انسٹرکٹ کیا تھا انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی خان سے ملنے کی. اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن خان انسٹرکشنز ول بی فالوڈ ٹو دا فل. لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے ہم ہیلپ لیس ہیں, ہائی کورٹ کہتی ہے ہم ہیلپ لیس ہیں. تو آپ کے اوپر ایسا کون بیٹھا ہے, ایک غیر آئینی طاقت, کہ بڑے بڑے قاتل, ڈکیت, چور, غدار, نواز شریف کی طرح لوگ جو جیلوں میں ہوتے تھے ان سے لوگ ملنے آتے تھے, لیکن عمران خان کو اپنی بہن نہیں مل سکتی, ایک بے گناہ انسان کو. سو یہ یاد رکھیے, your entire system is compromised. اچھا, یہ جو ظاہر کہ دباؤ تو بڑا علیمہ خان صاحبہ کے بیان کے بعد, اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علیم گنڈا پور صاحب کو جو ہے ایک وضاحتی بیان دینا پڑا. خود ان کے صوبے میں جو میری اطلاعات ہے, میں وہاں کے صحافیوں سے بات کر رہا تھا کہ ان پہ کافی ود ان دا پارٹی تنقید ہو رہی ہے. تو کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کے پی میں؟ دیکھیں ود ان دا پارٹی, میں پارلیمنٹری پارٹی کا بھی حصہ ہوں, واٹس ایپ گروپ ہے, میں کے پی ایم این ایز ایم پی ایز کا بھی حصہ ہوں. اچھا, میں کے پی کے ٹکٹ ہولڈرز گروپ کا بھی حصہ ہوں. ہاں, کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی میں تھینک گاڈ نہیں ہوں, وہاں بہت سارے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. لیکن میں جس گروپ میں ہوں, کسی نے بھی علی امین کے خلاف ایک بات نہیں کی, کیونکہ اکیلا علی امین نہیں تھا, 5 لوگوں کو انسٹرکشن تھی کہ آپ آ کے مجھ سے ملیں. اور پھر پولیٹیکل کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا, پولیٹیکل کمیٹی کے تمام ہمارے جو بڑے بڑے پوزیشن ہولڈرز ہیں پارٹی میں, وہ تمام پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں اس اعلامیہ کی اجازت دی؟ سو معذرت کے ساتھ یہ نانسنس ہے, یہ میں نہیں مانتی کہ علی امین اکیلے نے پاس کیا. یہ پولیٹیکل پارٹی جس میں تمام 39 کے 39 لوگ ہیں, اگر وہ میٹنگ نہیں آئی, that is their problem. They should have been in the meeting. They should have known what is being discussed. It is frankly embarrassing and I will not buy this rhetoric. یہ بڑی خان کی حکومت ہے. جی, میں کہہ رہا ہوں بڑی دلچسپ بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے جب پی ٹی آئی کے ہم مہمانوں کو انگیج کرتے ہیں تو ان کی پارٹی کے اختلافات پہ بات ہوتی ہے, نہ کہ وہ جو ہے کہ جی اس حکومت کی کارکردگی پہ بات ہو رہی ہو. تو آپ کے خیال میں یہ پریشر تو آ گیا آپ لوگوں پہ, مطلب ہے جو آپ لوگ نیریٹو بلڈنگ کرتے تھے اس میں بیک فٹ پہ تو آ گئے ہیں, کیونکہ جس بھی چینل پر ہوتا ہے وہ ہم سوال جو ہیں لوگوں کی یہی ہوتے ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں کم و بیش. جی نہیں, مجھے بیک فٹ کی سمجھ نہیں آئی, کون بیک فٹ پہ آ گیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ جب ہوتے ہیں نا کہ حکومت مخالف آپ لوگ نیریٹو بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں جب پروگرامز کے اندر کہیں پہ بات کریں تو حکومت کی کارکردگی پہ بات ہو, لیکن اب جو بات ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اختلافات, پی ٹی آئی کے بیانات, تو یہ ذرا سا پریشر تو آ جاتا ہے اس کے اوپر. ناٹ ایٹ آل عامر صاحب, آپ نے پرسوں بلاول زرداری کی تقریر نہیں سنی اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں. جی, عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان, مریم نواز کے جتنے چمچے کھڑچے آج بھی ایک
ہارے ہوئے انسان نے کوشش کی کہ عمران خان کو انسلٹ کرے اسمبلی میں. جسٹ بٹوین می اینڈ زرتاج we shut him down. ہم نے مریم نواز کو, اس کے والد کو, اس کے سارے چور خاندان کو بینڈ بجا دیا اسمبلی میں. دوسری بات. تیسری بات, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت خلاف نیریٹو بنائیں. جو 1 جولائی سے بام پاکستان پہ گر رہا ہے مہنگائی کا, یہ لوگ تو اپنی ٹانگیں خود کاٹ رہے ہیں, ہمیں ضرورت کیا ہے. اور چوتھی بات, مریم, بلاول, نون لیگ, they're obsessed with عمران خان. ہمیں عمران خان کے لیے نیریٹو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے, جو لوگ کے پی کی گورنمنٹ کے بجٹ پہ تو تنقید کر رہے ہیں بٹ مریم نواز پہ نہیں کرتے, بلاول پہ نہیں کرتے, سندھ بجٹ پہ بات نہیں کی, بلوچستان بجٹ پہ بات نہیں کی, پنجاب بجٹ بات نہیں کی, اور ساتھ میں یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لوگ ہیں, they're in a lot of trouble. That's all I'll say. ایک اور بات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک تھا نا کہ آپ لوگ کچھ عرصے پہلے تک جو ہے 2-4 ہفتے پہلے کی بات کروں, 5 ہفتے پہلے کی, تو بڑی بات ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی تحریک چلائے گی. دوسرا, آپ لوگوں کے اوپر بڑا, آپ لوگ تیاری میں تھے کہ جی کوئی بڑا اتحاد بنے گا, بڑا ایک حزب اختلاف کا اتحاد بنے گا. دونوں ہی معاملے پہ اب جو ہے لگتا ہے کہ وہ ایجنڈے پہ نہیں ہے یا بہت پیچھے چلے گئے ہیں, بیک برنر پہ ڈال دیے گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ نہیں, یو رائٹ آن دی فرسٹ ون. جہاں تک تحریک کی بات ہے, بالکل خان صاحب نے پوسٹ پون کروایا ہے آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ایران, کہ یہ جو ماشاء اللہ قابل, فاضل, بلاول, مریم اینڈ یہ غنڈا گروپ جو ہے, انہوں نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو, جو ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے ایکچولی, اس کو ایران پہ بم گرانے کی شاباشی میں اس کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا, اور عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے ایران کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے اپنی رہائی کے جو جلسے تھے وہ پوسٹ پون کر دیے. دس از کالڈ کیریکٹر, دس از کالڈ لیڈرشپ. دوسری بات, جب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی بیک برنر پہ ایشو آ گیا, سوری وہ میں نے پورا سنا نہیں, جو آپ لوگ بڑے اتحاد کی بات کر رہے تھے کہ ایک اپنا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا. عامر صاحب, ہمارا اتحاد بن چکا ہے. کچھ لوگ انسسٹ کر رہے تھے, اور خان صاحب نے بھی انسسٹ کیا تھا ایٹ ون پوائنٹ کہ آپ JYF کو بھی اس میں شامل کریں. اب ہمارے پاس سندھ, بلوچستان, اچکزئی صاحب, ثابت حامد رضا, MW, ہمارے پاس پاکستان کے تمام بڑی جماعتیں کھڑی ہیں جو حلالی ہیں, جو بوٹ پالش کرتی ہیں, نو ون کیئرز اباؤٹ دیم. اب رہ گئی بات JYF کی, جتنا مجھے پتا ہے, I'm not a part of the negotiating committee, لیکن جو ہمیں سوشل میڈیا سے اڑتی اڑاتی خبریں آئیں, I'm not a spokesperson for any committee, this is my personal opinion. میں نے جو دیکھا کہ apparently give and take start ہو چکا تھا, and اچکزئی صاحب put his foot down کہ یہ تحریک تحفظ آئین ہے, یہ تحریک تحفظ عمران خان نہیں ہے. جو اس میں شریک ہوگا وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے, اور جو بندہ اس میں نیگوسیشن کرے گا, سوری we don't need. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے شہزانہ صاحبہ, آپ تو ماشاءاللہ مطلب MNA ہیں, سیاست کا بڑا وسیع تجربہ ہے, جب بھی کسی سے اتحاد بناتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وعدہ کرنا پڑتا ہے, کچھ کنسیڈ کرنا پڑتا ہے. وہ آئیڈیلزم نہیں ہوتا سیاست میں, جو ہم نے دیکھا پاکستان کی سیاست میں, کہ جی لوگ صرف ایک کسی مقصد کے لیے آ جائیں, اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو کوئی اگر آپ لوگ مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک کرتے تو کیا حرج تھا؟ دیکھیے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا گیو اینڈ ٹیک تھی. مجھے تو اڑتی اڑاتی خبر آئی کہ کچھ سیٹیں مانگی گئیں MNAs MPs کے ایڈجسٹمنٹ کی. KPK نفرت کرتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے. KPK نے کبھی بھی پچھلے 40 سال ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دوبارہ الیکٹ کیا. جب ہماری حکومت آئی تھی فیڈرل میں 2018 میں, تو KP میں حکومت آئی تھی پرویز خٹک کے ٹائم پہ, کچھ بائی الیکشنز ہوئے تھے, ہم سارے ہار گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غیر نظریاتی لوگوں کو سیٹ دی تھی. خان صاحب پرائم منسٹر, پرویز خٹک CM تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے غلط لوگوں کو سیٹیں دی, وہ ہم سب ہار گئے. اور ہم چاہتے تو ہم اپنی ہی پروونشل حکومت میں چیٹنگ تو کر سکتے تھے, جس طرح مریم اور بلاول کرتے ہیں, ہم نے نہیں کی. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو دی نیچر آف KPK. آپ جب سمجھوتا کریں گے سیاسی, پارٹی کو گندا کریں گے, KPK والے آپ کو لات ماریں گے. پارڈن مائی فرینچ, KPK doesn't do سیاسی کمپرومائز اور نظریاتی کمپرومائز. صبح ہی ایسا ہے, صبح کبھی نہیں کرے گا. I agree with you کہ شاید سندھ میں, پنجاب میں ہو سکتا ہو, KP میں نہیں ہوگا. اچھا چلیے, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں ایک اور سوال کی طرف آؤں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 سے جو ہے آپ کی پارٹی جو ہے مشکلات کا شکار ہے, اور مسلسل جو ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو حکمت عملی ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, کہ جس لائن اور لینتھ پہ آپ لوگ بالنگ کریں وہاں سے تو وکٹ نہیں مل رہی ہے, تو کیا بیانیے کو کچھ تبدیل ہونا چاہیے, کچھ سافٹنگ آف سٹانس ہونا چاہیے, مطلب ہے جی؟ دیکھیے, میرے کچھ کالیگز ہیں جن کی بہت عزت کرتی ہوں, انہوں نے ہیں بالکل, میں زیادہ تر بیک بینچرز ہیں, یہ موروثی چوروں میں سے نہیں ہیں. ان سے اکثر اسمبلی میں اسی پہ بات ہوتی ہے, کہتے ہیں خان صاحب ڈیل کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے, کیوں کوئی ڈیپیوٹی پرائم منسٹر نہیں آ جاتا, کیوں خان صاحب -1 نہیں مانتے.
سب کو پتا ہے کہ بات -1 پہ چل رہی. خان نہیں مانتے. -1 means compromising. یا تو یہ ہونا کہ شہریار افریدی کا نام آ جائے یا علی محمد کا آ جائے, یا اسی طرح جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں, میر سلطان ہے پنجاب سے, اچھے لوگ ہیں, ان کا نام تو نہیں پروپوز کرتے نا. پنڈی والوں کا نام پروپوز کرتے ہیں. تو پھر سٹیٹس کو ہو گیا. خان پی ٹی آئی کو کیوں اس دلدل میں ڈالے گا جس میں نون اور پیپل اس وقت پھنسی ہوئی ہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں. خان نے دیکھیں, میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں خان کو ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. He has been there, he's done that. Allah has given everything. He's a contented soul. خان چاہتے تو وہ جیل جاتے ہی نہ, وہ ڈیل کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ ڈیل والا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں بنے گا. So you have to contend with his DNA. He is not a quitter and he will never make a deal on Pakistan's sovereignty. میں نے تو یہ بھی یہاں تک بھی سنا ہے کہ خان صاحب کو جیل میں یہ بھی آفرز آئی ہیں کہ جی 5 سال بعد 7 سال بعد جب چین کے خلاف تیسری جنگ عظیم ہوگی, یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کا تو فی الحال بہانہ ہے, تو وارم اپ ہے, ایکچوئل نشانہ تو چائنا ہے. کہ خان صاحب سے یہ گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہوئے یا آپ کی پارٹی پاور میں ہوگی, جو وہ ہوگی انشاءاللہ, کیا آپ یہ جو عالمی غنڈے ہیں اس وقت آپ ان جو فلسطین میں کروا رہے ہیں جینوسائیڈ, کیا آپ ان عالمی غنڈوں کے ساتھ چین کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ اینڈ خان has said no. بٹ یہ اڑتی اڑاتی خبر ہے, سوشل میڈیا کی اسپیکولیشن ہے, اور یہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو ظاہر ہے کہ ایسی بات میرے خیال میں ذرا سی مناسب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو لوگوں میں عام تاثر ہے کہ جی جس لائن و لین سے مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا, اس میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کہتے ہیں نا کہ توجہ ذرا دوسری طرف ہوتی, حکومت کی طرف ہوتی, تو وہ زیادہ مناسب تھا. عامر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی بیانیہ نہیں بنایا گیا. جنرل باجوہ نے جو بائیڈن کے سامنے گھٹنے ٹیکے, سجدہ کیا, ہی ڈسٹرائڈ پاکستان. اس وقت 90% افواج, نیوی, ایئر فورس عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے تو پتہ ہے, میں تو ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں نا, ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے. بٹ دے کوائٹ. ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں لیکن وہ مین اسٹریم میڈیا پہ چلنے نہیں دیں گے. Rest assured, the armed forces of Pakistan stand with Imran Khan, not Bilawal, not with Maryam, and certainly not with General Bajwa's party or team or whatever you call it. اچھا, لیکن جو ہم نے تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے کہ جو وہ ہوتی ہیں آرمڈ فورسز ہوتی ہیں, وہ تو ساری جماعتوں کی ہوتی ہیں اور ساری جماعتوں کی اونرشپ ان کی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ کہ وہاں پر جو نہیں عامر صاحب, let me clarify. بجٹ میں مہینے میں let me clarify. آپ کی ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹ آئی ہے, جن لوگوں سے یہ سمجھوتے کریں, میری رپورٹ نہیں ہے نا PTI کی ہے, کہ رائٹ ناؤ 1 in 2 people in Pakistan is below the poverty line. آپ کو پتا ہے how many people that is? 125 million people. 12.5 کروڑ عوام آپ کی خطۂ غربت سے گر گئی ہے. That is revolution in the making. دوسری بات, اگر آپ اس کی بات نہیں کریں گے کھل کی, I can assure you, آپ کے گھر میں ملازم ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, ہر کسی کے رشتہ دار ہوتے, ہر جب آپ نے 12.5 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا, 1% کو مالدار کر دیا, 70% 30% کو سکویز کر رہے ہیں مڈل کلاس کو, یہ آپ خود ایران کی ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ملک کی یکجہتی ہوتی ہے, اس میں تو میرے خیال میں تمامی پارٹیز بشمول آپ کی پارٹی کے اور عمران خان صاحب اس میں پیش ہیں کہ اس میں سب سے پہلے تو پاکستان ہی آتا ہے, پاکستان فرسٹ آتا ہے. نہیں آتا نا. آپ یہ بجٹ دیکھ لیں, آپ نے غریبوں پہ 623 ارب کے ٹیکسز ڈال دی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی جی پہ جو مریم اور بلاول چلاتے ہیں, اس پہ 40% ٹیکس کم کر دیا, اور جو غریب آدمی چلاتا ہے موٹر بائک اور رکشہ, اس پہ 18% ٹیکس لگا دیا. آپ کو پتہ ہے مریم اور بلاول 20 30 گاڑیوں کے کیولکیڈ میں چلتے ہیں, وہ تو ٹیکس پیئر کے پیسے سے آتا ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں اس غربت میں, اس تکلیف میں. کراچی کا ایک دن سیکیورٹی گارڈ تھا, اس کو ڈاکٹر نے 70,000 کا بل دیا ایک بچے کا, تو اس نے کیا کیا, فرسٹریشن میں دوسرے بچے کو اٹھا کو کہتا ہے کہ یہ خرید لو اور یہ والا مجھے پیسے دے دو 70,000 تک, میں بچے کا بجلی کا بل دے دوں. Are you serious when you say that these people are Pakistan دوست؟ ان کو لگتا ہے عوام ہمیشہ سے چپ رہے گی. جو بنگلہ دیش میں ہوا نا وہ یہاں پہ بھی ہونا ہے. PTI نکلے گی ہی نہیں, پوری عوام نکلے گی. And then you can't save them and I can't save them. بہت بہت شکریہ شندانہ صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے شندانہ صاحبہ کی سنی. یہاں پہ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ جو ہیں معروف تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی صاحب ہوں گے, ان سے بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب, پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کتنے شدید ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بعض پارٹی رہنما جو ہیں واقعی نظر انداز کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ مائنس ہو چکے.
کیا اس بیان کو ہم سنجیدگی سے لیں؟ پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف تجزیہ کار، تبصرہ نگار۔ بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کیا کہیں گے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی عمران خان مائنس ہو گئے کیونکہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے ان سے کنسلٹ کیے بغیر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ اس بیان کو کتنا سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر تو یہ بیان خان صاحب کی طرف سے آتا یا کسی پارٹی کے اندر سے کسی ذمہ دار کی طرف سے آتا، میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ علیمہ کے اندر چند چیزیں تو مستحکم ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ جینولی سنسیئر ہیں، جو آج کل یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ آپ کے ساتھ آپ اس طرح کے حالات سے گزرے ہوں اور آپ کے ساتھ مخلص، ریلائبل، لائل لوگ ہوں، تو وہ تو میرا خیال میں فیملی کے علاوہ شاید ہی آپ کو بچا ہو جس پہ یہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یا ٹرسٹ وردی ہیں۔ لیکن کرائسس یہ ہے کہ علیمہ خان کا جو کہنا ہے وہ ان کی تھوڑی سی سیاسی ناپختگی ہے، کیونکہ یہ حالات جو ہوتے ہیں اس پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کرتے کہ پوری پارٹی جو ایک چھوٹی سی بات ہے بحران کا شکار ہو جائے، یا جو کمزوری ہے وہ بالکل تشت زبام ہو جائے، آپ کی بالکل سرعام آ جائے۔ یہ کئی دفعہ اس کمزوریوں کو آپ چھپا کے بھی رکھتے ہیں، اور ان کی بے شک کتنا وہ ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں نہ ہو، کتنا ان کو زیر بحث نہ لایا جائے، آپ اس کے لیے جب ساتھ دیتے ہیں تو جو ہے وہ اس کی جو ویلیو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پھر میڈیا ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں تو پہلے دن سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی جو ہمشیر گان ہیں ان کو چاہیے کہ میڈیا کو نہ فیس کریں، کیونکہ ایک بلینڈر ہوتا ہے اور آپ کی کرائی ساری ضائع کر بیٹھتے ہیں، بلکہ آپ اپنی کاز کو بھی نقصان دیتے ہیں، خان صاحب کو بھی۔ ہیونگ سیڈ آل دس، مجھے صرف یہ بتائیں جا صاحب کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہو یا گوہر صاحب ہوں یا علی ظفر صاحب ہوں یا عمر ایوب صاحب ہوں یا وقاص صاحب ہوں یا بیرسٹر سیف صاحب ہوں، یہ کس کی چوائس ہیں؟ ظاہر عمران خان صاحب کی چوائس ہے، خود چاہتے ہیں۔ جب ان کی ہے ظاہر پر ان کے سامنے یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور کیا ہے، وہ کتنا اس کے اندر ایک جو ہے وہ ہوگا دم خم ہوگا، یا اس کے اندر کتنا تو وہ بندہ جو ہے جب جس جو فائٹ ہے وہ تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ، تو جب ایسی فائٹ ہوتی ہے تو آپ کے بڑے اچھے ساتھی جو ہیں ان کو آپ کاؤنٹ نہ کیا کریں۔ یہ کوئی عمران خان صاحب تک مختص نہیں ہے، یہ پوری ہمارے پاس ایک ٹریل آتی ہے، ہر بھٹو صاحب لے لے، نواز شریف لے لے، بے نظیر صاحب لے لے، کہ آپ جو لیڈرشپ ہوتی ہے جو وہ کمپلائنٹ ہو جاتی ہے، وہ جہاں بھی آپ لے کے آئیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر آسان نہیں ہوتا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ جیسے وہ آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں، پھر ان کا بھائی سے جذباتی لگاؤ بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس دکھ کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ غیر سیاسی ہیں تو ان کا جو ہے وہ لوز بال بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس سے ظاہر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی مشکلات بڑھ گئی، ان کو وزارتی بیان دینا پڑا۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا جی نہیں، مطلب ہے کہ عمران خان کو دکھا دیا گیا تھا، پارٹی میں ان کی بڑی مخالفت ہو گئی، تو مشکلات تو بڑھا دی انہوں نے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ کئی جو اس کی عادتیں ہوتی ہیں وہ سروں کے ساتھ جاتی ہیں۔ اب ان کے اندر ایک بڑی چیز ہے کہ وہ پارٹی کے اندر اس سے پہلے بھی ان کی ضمنی رویہ تھا کہ وہ کوئی ہوا لڑائی ہو رہی ہو تو وہ بڑا پانی کو ختم نہیں کراتے، اس کو ہوا دیتے ہیں، کسی ایک کی سپورٹ کر دینا، کسی دوسرے کو کہہ دینا کہ یار اس نے تم نے اس کو سنائی کیوں نہیں، یہ نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک خامی ہوتی ہے، بعض کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خامی ہوتی ہیں۔ لیڈر جو ہوتا ہے اس کی ایک بندہ جو ہے وہ بہت اچھا ورکر ہے، بڑا جن سنسیئر ہے، لیکن وہ بڑا بدتمیز ہے، غصے میں ہے، اس کو ایک طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کمپنی چلائے، مینیجریل جابز ہو، تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو لڑائیاں بڑھواتے ہیں اور ایک دوسرے کا، میں نے اب تک جتنی لڑائیاں دیکھی ہیں، چاہے وہ بہنیں غصہ کری ہیں یا علی امین گنڈا پور کو، اور یہ اسی بات کو میں انفیکٹ میرا اشارہ اس لیے تھا کہ نہ کل وہ بات کرتی، نہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف ان کو سنپ کرتے، پولائٹ سنپ کرتے، اور نہ یہ مسلم نون کے پاس کوئی نیریٹو ہوتا ہے کہ ان کی باتیں کھل جاتی، وہ بغلیں بجاتے، کیوں ہے؟ اب ان کو کہتے ہیں جی کہ اور پھر ایک اور ہے جی مقافات عمل ہے۔ عمران خان صاحب اس سے کچھ سیکھیں بھی صحیح کہ جب نواز شریف کو کیا تھا نا، نواز شریف از ڈن، نواز شریف جو ہے اس کو مائنس سمجھے، اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود اپنائے رکھی، آپ خود اعلیٰ کار بنے رہے، وہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ان کی بھی باری آ جائے گی جو آج کل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کو بچ جائیں گے۔ کیا مسئلہ کیا ہے اس پارٹی کے ساتھ اس وقت؟ یہ جو ان کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ایک تو جذباتی طور پہ علیمہ خان صاحبہ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کے علاوہ کیا آپ کے خیال میں حقیقی چیلنج کیا ہے پارٹی کے اندرونی طور پہ؟
میرا خیال ہے کہ ایک چیز تو اب صحیح حاصل ہے کہ اس کو پارٹی بنانا، کیونکہ جب میں اور عمران خان صاحب بالکل ہمارے درمیان ہوا نہیں گزرتی تھی تو تب بھی میری ان سے جو 2-4 شکایتیں ہوتی تھی یا ان کے ساتھ گلہ شکوہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ یار یہ پارٹی جو ہے اس کو آرگنائز کر لیں. جب یہ پارٹی بالکل بہت آرام سے مینیج کرنے والی چیز ہو سکتی تھی، اس وقت مینیج نہیں ہوئی، نہ کرنے کی کوشش کی گئی. اب جو ہے جو بد انتظامی کا اور انٹرنسائن فیوڈز کا انٹرنل سٹرائف سے ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو چکا ہے. دیکھیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے یہ بات. میں نے جب عمران خان صاحب 10 اپریل کو علیحدہ ہوئے اقتدار سے تو 2-3 دن بعد میں نے ان کے بڑے ہی قریبی ایک جو بندہ جو ان سے بات کر سکتا تھا ان کو کہا کہ عمران خان صاحب کو بتا دیں کہ آپ کے ساتھ جو 20 ٹاپ کے لیڈر ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں. ان میں سے 18 بندے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. ان میں نوعیتیں فرق ہو سکتی ہیں، کئی ان کے بالکل مورا ہوتے ہیں، کئی ان کے اندر دم خم نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. آپ کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. آپ کو جو پاپولیرٹی ملی ہے یا نواز شریف صاحب کو ملی تھی یا بھٹو صاحب کو ملی تھی، یہ ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کا اعجاز ہے. یہ اسی کا شاخسان ہے کہ آپ لوگ پاپولر ہو گئے. تو آپ جب دیکھتے ہو کہ پھر اسی لیے لڑانے والی جو فوج ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کہ نواز شریف صاحب بیچارے سیاست سے جو ہے نا ایک بالکل غیر متعلق ہو گیا اور بھائی جو ہے اور پورے اپنی پارٹی سمیت وہ اسٹیبلشمنٹ کے استعمال میں چلا گیا. ایگزیکٹلی یہی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا 70s میں، یہی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. مجھے ایک اور بڑا عام سوال کہ ظاہر ہے کہ ابھی اسرائیل ایران سارا کشمکش چل رہی تھی تو پی ٹی آئی تحریک انصاف ذرا خبروں میں پیچھے تھی. اچھا اسی میں ہم نے دیکھا کہ جی 9 مئی کے جو مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ان کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا. کیا اشارہ ہے اس میں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی میرے تو خیال ہے کہ 2-3-4 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے لیے ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس کو آپ نے مقدمہ نہیں ختم کر رہے، ضمانت کی ریلیف ملنی چاہیے، ہر ایک کو ملنی چاہیے، اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن عمران خان صاحب جو 9 مئی کے بارے میں کوئی موقف تو بتا دیں کہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ. میں ان کو سپورٹ کرنے پر تیار ہوں کہ یہ انہوں نے نہیں کرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے. اب آپ نے جب آپ کے پاس یہ تھا، میں 13 مئی کی بات ہے، یہ لاہور میں 12 مئی کی رات کو بیل کرا کے آ گیا اسلام آباد اور سپریم کورٹ سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے. تو 13 کی صبح کو میں کئی ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں، میں نے حقیقت ہے کہ بالکل جس کو کہنے چاہیے میں تڑپ رہا تھا کہ میرا کوئی پیغام ان تک پہنچائے اور ان کو کہے کہ خدا کے واسطے جب جیسے آپ یہ 11-12 بجے 1 بجے کے قریب اٹھتے ہیں، پھر تھوڑا بہت جو اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر مجھے اندازہ تھا کہ 1:30-2:30 بجے میڈیا کے سامنے آئیں گے. اس سے پہلے میرا خیال تھا کہ جا کے وہاں پہ جناح ہاؤس جا کے اس کی مذمت کرے. اور پریس بہت اکٹھی تھی خان صاحب ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے گھر کے باہر، پورے ہاؤ کے آ رہے تھے، پورا ایک ورلڈ نیوز تھی. تو ان ساری پریس کو لے کے جناح ہاؤس جائیں، نہ سے مذمت کریں بلکہ کہیں جی میرے بندے جو ہے تحریک انصاف کے مجھے فوٹیج دیں، میں خود ان کے حوالے کروں گا. میں سختی سے مذمت کرتا ہوں جس نے آرسن کیا ہے، جلاؤ کیا ہے، گھراؤ کیا ہے، موب وائلنس کیا ہے. اچھا ہوا کیا؟ آتے ہیں جی گھر سے نکلتے ہیں، پریس سامنے کھڑی ہے اور پتنی میرا خیال ہے کہ درجنوں رپورٹر سے غیر ملکی بھی ملکی دو فکرے بڑے اہم ہیں. تو کہتے ہیں جی کہ تم مجھے پھر گرفتار کرو گے، تمہارے ساتھ پھر یہی ہوگا. انہوں نے کہا اچھا گرفتار تم کرو، ہر احتجاج جو وزیر اعظم ہاؤس سے بات کرے. مجھے بتاؤ کہ ہر عقل کے سامنے یہ ایک وہ تھی جو آپ نے اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لیا، اس کی اونس لے لی. اچھا مجھے یہ بڑا آپ نے کہتے ہیں مفصل جواب دیا کیونکہ وقت کم ہے. اور بڑا میرے خیال میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات کئی بار ہوئے اور ہو کر ٹوٹ گئے. تحریک انصاف کے لیے کتنا ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات اور ان کو اپنی حکمت عملی میں آپ کے نزدیک کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی 2 میں سے ایک راستہ اپنانا ہے، مفاہمت یا مخاصمت، کلیئرٹی کے ساتھ پیریڈ. لڑنا ہے تو ساری پارٹی کو کہہ دیں کہ جو بندہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں لڑنا چاہتا فوراً پارٹی سے نکل جائے. میں نکال رہا ہوں، چلو لے لو. تم جیسے جو ہے پارٹی آپ لے کے جانے جاتے ہو، جو بندہ جانے جاتا ہے ان کے ساتھ چلے جاؤ، اناؤنس کر کے دے، لسٹ دے کے دے کہ میں ان سارے بندوں کو تحریک انصاف سے نکالتا ہوں. اس کے بعد آپ کا ایک نیا نظام ہوگا. اس کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہے، لیکن چلو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر میں ایک بات شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ لیڈروں کو، اور اس عمران خان صاحب کے لیول کے لیڈروں کو، نواز شریف صاحب کے لیول کے لیڈروں کو، بے نظیر صاحبہ کو، ذوالفقار بھٹو صاحب کو، شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں رکھنا آسان کام نہیں ہے.
بے شک یہ نہ کرو. کہیں عمران خان اعلان کر دیں, شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا میں بیل نہیں کراتا ہوں, چلو کرو. انہیں کہا میں نہیں کراتا ہوں, جو کرنا کرو, 10 سال کرو, 15 سال. دیکھو یہ مت بھولیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑی سپورٹ ہے, لیکن ہو کیا ہے, آپ پہلے دن سے پارٹی بنی ہے تو آپ نے ان لوگوں کو آگے کیا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بات یہ کہ پاکستان کی سیاست کو جو کہا جاتا ہے کہ جی یا تو مزاحمت ہو یا مفاہمت ہو, تو بالکل یہ بھی ایک رائے ہے, لیکن زیادہ ضرورت پاکستان کو ہے کہ جی کسی طرح سے ہماری سیاست میں توازن آئے اور اتفاق رائے ہو تاکہ ملک کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر ایک سرکاری ملازم کا کام 1300 کی ایک کروڑا سے ہو سکتی ہے, ہم ان کو 2.5, 4, 5 اور 7 کروڑ روپے کی گاڑیاں کیوں خرید کے دے رہے ہیں؟ خدا رہا اس پہ کٹ لگائیے, لینڈ کروزرز کو بند کیجئے, فارچونرز کو بند کیجئے, 1300 کی گاڑیاں خریدیے, آپ ایکسپینڈیچرز کو کم کیجئے, ہم آپ کو سپورٹ کریں. ہماری جب حکومت آئی ہم نے وزراء کے تنخواہیں کم کی, ہم نے پابندی لگائی, نیچے کیبنٹ ڈویژن میں منسٹر تھا, میرے نیچے تھا, ساری لینڈ کروزریں عمران خان صاحب نے بند کر دی تھی. جناب تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے بات تو بالکل صحیح کہی ہے کہ حکومت جو ہے خدا کے لیے اپنے خرچے کم کرے, بیوروکریٹس کو اور گورنمنٹ آفیشلز کو بڑی بڑی گاڑیاں دینے کی کیا ضرورت ہے آخر؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ غریب ملک ہے, جس غریب ملک میں بچوں کے دودھ پر, عام استعمال کے دودھ پہ جو ہے 18% ٹیکس اور 6% جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس ہو, وہاں پہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ان بڑی گاڑیوں کے لیے جو تیل آپ لے کر آتے ہیں, بڑی گاڑیوں پہ جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ کہاں سے پاکستان جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ جو خرچہ ہے یہ جائز ہے؟ تو حکومت جو ہے تمام تر بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ ڈالتی ہے, غریب آدمی پہ ڈالتی ہے, لیکن ان کے جو اللے تللے ہیں ہمارے لوگوں کے, حکمرانوں کے, وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو انہیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں میں ان کے عمل سے کیا رد عمل آ رہا ہے. عامر زاہد کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.